ناظرین گرامی، اس بدتمیز گاہک کے ساتھ یہ ویٹرس ہمیشہ عزت سے پیش آتی تھی، لیکن ایک دن اس کو اس گاہک کی جانب سے ٹپ ملتی ہے جو کہ اس کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدل دیتی ہے۔ اس ویٹرس نے اس دن اس ٹیبل کی طرف دیکھا جس جگہ یہ آ کر پچھلے سالوں سے ہمیشہ بیٹھا کرتا تھا، لیکن آج دوسرا دن تھا کہ یہ شخص اس ہوٹل پر نہیں آیا تھا۔ اس شخص کی روٹین میں ایسا کبھی نہیں ہوا تھا کہ وہ اس جگہ نہ آیا ہو، لیکن آج وہ اس جگہ موجود نہیں تھا، جس وجہ سے اس ویٹرس کا دل کہہ رہا تھا کہ کہیں کچھ نہ کچھ گڑبڑ ضرور ہے۔ میلینا سالازار امریکی ریاست ٹیکساس کے لوبیز نامی ایک ہوٹل میں پچھلے 7 سالوں سے ایک ویٹرس تھی۔ اگرچہ ہوٹل پر ایک ویٹرس کے فرائض انجام دیتے ہوئے وہ روزانہ بے حد تھک جاتی تھی، لیکن وہ اپنے گاہکوں کے ساتھ ہمیشہ اپنے چہرے پر ایک مسکراہٹ کے ساتھ ملتی اور انہیں اپنی بہترین سروسز دینے کی کوشش کرتی۔ جب اس نے اپنی نوکری شروع کی تو اس کو بہت جلد یہ بات پتہ چل گئی کہ اس ہوٹل پر واکنگ کسٹمرز کم اور ریگولر کسٹمرز زیادہ ہیں، اور ان ریگولر کسٹمرز میں سے ایک گاہک ایسا ہے جس کو کھانا دینے سے ویٹرز بہت ڈرتے تھے، کیونکہ اس کے لیے تمام ویٹرز میں مشہور تھا کہ وہ بہت کھڑوس ہے اور ویٹرز کے ساتھ بالکل بھی عزت سے پیش نہیں آتا۔ اس شخص کا نام والٹر بک سوارٹز تھا اور 99 سال کی عمر کا یہ بوڑھا ایک ریٹائرڈ آرمی افسر تھا۔ اس شخص کو اس ہوٹل پر کھانا کھانے کی عادت تھی اور وہ بغیر کوئی دن مس کیے اس ہوٹل پر آیا کرتا تھا۔ میلینا نے جب اس ہوٹل پر کام کرنا شروع کیا تو اس کو وہی ٹیبل دیا گیا جس پر آ کر یہ بوڑھا بیٹھتا تھا۔ میلینا کو پتہ چل چکا تھا کہ یہ گاہک ویٹرز کے ساتھ تمیز سے پیش نہیں آتا، لیکن جب وہ اس سے آرڈر لینے کے لیے جانے لگی تو اس نے دل میں یہ ٹھان لی کہ چاہے یہ شخص کتنا ہی برا کیوں نہ ہو جائے، وہ اس کے ساتھ بہت ہی اچھی طرح بیہیو کرے گی۔ میلینا کو ہر بری چیز میں اچھائی ڈھونڈنے کی عادت تھی، لیکن دل کے کسی کونے میں اسے اس بوڑھے شخص سے ڈر بھی لگ رہا تھا۔ میلینا کا اب کڑا امتحان ہونے والا تھا۔ جب اس بوڑھے کا آرڈر اس ویٹرس نے لایا تو وہ اس پر بھڑک اٹھا کہ تم یہ اتنا گرم کھانا لے آئی ہو، کیا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ اس سے میرا منہ جل سکتا ہے؟ کیا تم یہی چاہتی تھی کہ میرا منہ جل جائے؟ اس دن کے ساتھ میلینا کے اس سخت امتحان کا آغاز ہو چکا تھا اور روزانہ کی بنیاد پر اس ویٹرس کو اس بوڑھے کی سخت باتیں سننی پڑتی تھیں، لیکن وہ ہمیشہ اپنے چہرے پر ایک مسکراہٹ سجا کر رکھتی اور اپنی طرف سے پوری کوشش کرتی کہ وہ اس بوڑھے کھڑوس شخص کی پوری طرح خدمت کر سکے۔ کسے معلوم تھا کہ میلینا کی یہ تمام تر کاوشیں ایک دن اس کی زندگی بدل دیں گی۔ وقت کے ساتھ ساتھ اب میلینا کو اس بوڑھے شخص کی ان سخت باتوں کی عادت ہو چکی تھی اور وہ یہ بات سمجھ چکی تھی کہ وہ بوڑھا فوجی اپنے دور میں بڑے ہی تلخ حالات سے گزرا ہے اور ان تلخ حالات نے اسے اتنا کڑوا بنا دیا تھا۔ اب یہ دونوں ایک دوسرے کو سمجھ چکے تھے، لیکن ایک دن میلینا نے نوٹس کیا کہ وہ بوڑھا شخص اس ٹائم پر ہوٹل نہیں آیا جس وقت وہ آیا کرتا تھا۔ اگلے دن بھی جب وہ بوڑھا نہ آیا تو میلینا کو تشویش ہونے لگی کہ آخر کیا وجہ ہے کہ یہ بوڑھا کبھی بھی یہاں آنا نہیں بھولتا تھا، لیکن وہ کچھ دنوں سے یہاں نہیں آ رہا۔ اب وہ سوچ رہی تھی کہ کہیں اس کے ساتھ کچھ برا تو نہیں ہو گیا۔ اگرچہ اس کو خوش ہونا چاہیے تھا کہ اب اس کو اس بوڑھے شخص کی سخت باتیں نہیں سننی پڑیں گی، لیکن چونکہ اسے اس بوڑھے کو سرو کرتے ہوئے بہت عرصہ گزر چکا تھا، اس لیے اس بوڑھے گاہک کی غیر موجودگی اس کو ایک آنکھ نہیں بہا رہی تھی۔ میلینا کو اس بوڑھے کی اور کوئی ڈیٹیلز نہیں پتا تھیں، اسے یہ بھی نہیں پتا تھا کہ وہ کہاں رہتا ہے، اس لیے وہ اس کے بارے میں پتا نہیں کر سکتی تھی۔ اب کچھ دن اس بوڑھے کی غیر موجودگی کو گزر چکے تھے اور بعض اوقات جب میلینا اس ٹیبل کی طرف دیکھتی تو اسے پھر سے اس کے بارے میں فکر ہوتی۔ ایک دن وہ ابھی اپنی شفٹ کے شروع ہونے کے انتظار میں اخبار پڑھ رہی تھی کہ اسے اپنے سارے سوالوں کا جواب مل گیا۔ اخبار میں فوتگی کے اعلان والے حصے میں اس نے والٹر ایم بک سوارٹز کی فوتگی کا اعلان دیکھا، جس کو دیکھ کر اسے بہت دکھ ہوا۔ اسے پتا تھا کہ وہ اس بوڑھے کو کبھی بھی نہیں دیکھ سکے گی، لیکن پھر بھی زندگی تو چلتی رہے گی۔ اس دن وہ باقی کسٹمرز کو ڈیل کرتی رہی، لیکن اسے شاید ابھی اندازہ نہیں تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اس نے اس بوڑھے کو 7 سالوں تک سرو کیا تھا، اس لیے اس کو اس بوڑھے کے مرنے کا دکھ تو ہوا، لیکن اسے معلوم نہیں تھا کہ اس کی تمام تر کاوشوں کا والٹر کو بھی پتا تھا اور اصل میں وہ اتنا برا بھی نہیں تھا جتنا کہ اسے سب سمجھتے تھے۔ اس بوڑھے نے دوسری جنگ عظیم میں آرمی افسر کی حیثیت سے آرمی میں سرو کیا تھا اور ریٹائر ہونے کے بعد اس نے 2 بہت بڑے کاروبار اسٹیبلش کیے تھے، لیکن میلینا کو اندازہ نہیں تھا کہ اس کی ساری کاوشوں کا اس بوڑھے کھڑوس کسٹمر پر کوئی اثر ہوا ہوگا۔ ایک دن میلینا کو ایک کال آئی اور میلینا کو تو یقین ہی نہیں آیا کہ اس بوڑھے شخص نے اپنی آخری وصیت میں میلینا کے لیے بھی کچھ رکھا ہے۔ والٹر نے میلینا کو اپنی وصیت میں اس کے نام کے ساتھ مخاطب کر کے اس کے بارے میں وصیت لکھوائی تھی۔ اس کو شاید خود بھی معلوم ہو چکا تھا کہ وہ ایک مشکل گاہک ہے اور اس کی وجہ سے ویٹرز تنگ ہوتے ہیں۔ اس نے میلینا کی تمام تر کاوشوں کا صلہ دینے کی کوشش کی۔ اس کال پر موجود اس وکیل نے میلینا کو بتایا کہ اس بوڑھے شخص نے اس کے لیے اپنی دولت سے ایک بہت بڑی رقم بھی چھوڑی ہے۔ یقیناً اس کو اپنی سماعتوں پر یقین نہیں آیا ہوگا جب اس وکیل نے اسے بتایا ہوگا کہ اس بوڑھے نے اس کے لیے اپنی دولت سے پورے $50,000 اس کو دینے کی وصیت کی ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ اس بوڑھے نے اس کو اپنی کار بھی اپنی وصیت میں دینے کے لیے کہا تھا۔ میلینا کے لیے یہ ایک بہت بڑے سرپرائز سے کم نہیں تھا، کیونکہ اس نے اتنی زیادہ دولت کے بارے میں کبھی بھی سوچا نہیں تھا۔ اب وہ شیف اسکول جانے کا اپنا بچپن کا خواب پورا کر سکتی تھی اور اس کی تمام تر اچھی ڈیلنگ کا اس کو صلہ مل چکا تھا۔ مزید نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ فی امان اللہ۔